دھند نے پھر گہری چادر تان لی، کئی علاقوں میں حد نگاہ صفر، موٹر ویز بند، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک دھند کے باعث بند، موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد تک ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی، مسافروں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ شدید سرد موسم میں نزلہ بخار انفیکشن کے کیسز میں لگاتار اضافہ، محکمہ صحت نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی، کورونا کی وبا کے پھر سر اٹھانے کے شدید خطرات۔ فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صوبہ بھر میں کورونا ٹیسٹ پھر تیز کرنے کی ہدایت۔ کون لڑے گا الیکشن، کس پہ لگے گا اعتراض، فیصلے میں صرف 2 دن باقی، کاغذات کی چھان بین آخری مراحل میں داخل، ڈویژن بھر میں RO آفیسز بھی رش، اسکروٹنی کے چوتھے روز بھی تعداد میں امیدواروں کے حامیوں کا ہمراہ پہنچے، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ اور جھنگ میں اسکروٹنی کا عمل تیز۔ عام انتخابات 2024 کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی جاری، الیکشن عملے نے متعدد امیدواروں کے کاغذات کلیئر قرار دے دیے، فیصل آباد میں قومی اسمبلی کی 10 نشستوں کے لیے 345 امیدوار میدان میں، صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر 761 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، فقیر حسین ڈوگر، شیخ یوسف، شیخ اعجاز احمد سمیت متعدد امیدواروں کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ ملک کی سیاست میں خواتین کی شرکت بڑھ گئی، ضلع فیصل آباد میں جنرل نشستوں پر پہلی بار 37 خواتین امیدوار، خواتین قومی صوبائی اسمبلی کے 31 حلقوں پر قسمت آزمائیں گی، سیدہ ہما بطول، راحیلہ شہادت، عائشہ رجب، صدرہ سعید بندے شاہ، عروج امتیاز گل، نبیلہ ثناء اللہ، کومل ندیم سندھو، روشیلہ اسد، مصباح تبسم الیکشن میں حصہ لیں گی، آمنہ سرفراز، اقرا مبارک، فردوس رانا اور طاہرہ احمد کھجی بھی بڑے ناموں میں شامل ہیں، صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں پر 20 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ٹوبہ کے صوبائی حلقوں میں بھی خواتین کی بڑی تعداد سامنے آمنے، PP 124 میں ماں بیٹی مد مقابل، سونیا رضا اپنی والدہ سائمہ رضا کے سامنے آ گئیں، PP 123 میں سے ساجدہ آصف کاٹھیا، آشفہ ریاض، نازیہ راحیل گجر کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی امیدواروں کی جانچ پڑتال، جنید انوار، انوار الحق، مومن جنید، صوبیہ جنید، صلاح الدین، خلیل الضیاء، عرفان الحسن چودھری کی کاغذات کی اسکروٹنی مکمل ہوگی، وحید اکبر، محمد افضل اور عرفان اعظم، ایوب خان، سردار مسعود، تنویر خان، وسیم ہاشم، اظہر اقبال، محمد ظفر، طاہر شفیق اور عمران علی کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی مکمل کر لی گئی۔ چنیوٹ میں 25 امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال، NA 93 لالیہ میں غلام محمد لالی اور غلام عباس نسوانہ، جبکہ NA 94 میں کیسر احمد شیخ اور سید عنایت علی شاہ میں مقابلہ ہوگا، PP 94 میں تحمود لالی، امتیاز لالی اور شاہ بہرام، PP 95 میں الیاس چنیوٹی، شوکت فہیم، کریم علی امیر، PP 96 میں سردار ذوالفقار علی شاہ اور حسن مرتضی امیدوار۔ بھوانا کے 22 امیدواروں میں 19 کی چھان بین، گوجرا میں NA 105، PP 119 اور 120 کے امیدواروں کی اسکروٹنی، ریٹرننگ آفیسر نے جانچ پڑتال کے دوران میڈیا کو مانیٹرنگ سے روک دیا، کمالیہ میں صوبائی نشست کے امیدوار چودھری خوشی محمد جٹ کے کاغذات کی بھی اسکروٹنی۔ PP 113 فیصل آباد سے آزاد امیدوار سردار مزمل ڈوگر کی اسکروٹنی بھی مکمل، ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات پر کوئی اعتراض نہیں لگایا، مزمل ڈوگر کہتے ہیں عوام کی حمایت سے بھرپور مقابلہ کروں گا، موقع ملا تو علاقے کی محروم دور کروں گا۔ پیپلز پارٹی نے تمام حلقوں سے امیدوار میدان میں اتارے، امیدوار PP 110 اشفاق احمد کہتے ہیں پیپلز پارٹی عوامی طاقت کے ساتھ سامنے آئے گی، پنجاب بھر میں طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ گوجرا میں الیکشن عملے کی ٹریننگ مکمل، الیکشن کمشنر ٹوبہ گلزار اختر نے ٹریننگ کروائی، DEO ایلیمنٹری اصغر علی، محکمہ تعلیم کے افسران نے شرکت کی۔ سال 2023 میں مہنگائی نے بنائے کئی ریکارڈ، اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ناقابل یقین اضافہ، دالیں، گھی، چاول، چینی، مسالہ جات کی قیمتوں نے اپنے ہی ریکارڈ توڑ ڈالے، مہنگائی کے آگے عوام کی قوت خرید ہار مان گئی، کوکنگ آئل اور گھی 500 سے بڑھ کر 650 روپے تک جا پہنچا۔
کاشتکار بھی 2023 میں روتے بلکتے رہے. کھاد کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہوا تو بجلی بھی مہنگی ملی. کاشتکاروں کی جانب سے زرعی اجناس کی مناسب قیمتیں نہ ملنے. شام ہوتے ہی جھنگ کئی اکلوتی انڈر پاس یا تاریکی میں گم. اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث گوجرا روڈ انڈر پاس پر سفر کرنے والوں کو مشکلات. ٹریفک کے روانے بھی متاثر. حادثات کا خطرہ بڑھ گیا. دھند اور بسوں کے مہنگے ٹکٹ. ٹرینوں میں رش. ملت پراکرم پاکستان اور شالیمار ایکسپریس میں بکنگ فل. 1 جنوری تک ایڈوانس بکنگ بند. ٹرینوں کی آن لائن بکنگ بھی فل ہو گئی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کا نیٹ ورک پکڑ لیا. ورسٹائل ٹریڈرز نے 14 کروڑ 82 لاکھ کا بوگس کاروبار ظاہر کیا. 25 لاکھ روپے کے غیر قانونی ریفنڈز کلیم کر دیے. ایف بی آر کے مطابق ٹیکس فراڈ میں 7 کمپنیاں ملوث. 5 کو بلیک لسٹ. 2 کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کر دی گئی. بجلی بل نہ دینے پر گھیرا تنگ. فیسکو کا ڈیفالٹرز کے حوالے سے اہم فیصلہ. نادہندگان کو نئے کنیکشن دینے پر پابندی لگا دی. جھنگ میں فیسکو حکام نے لائن مینوں کو بے موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا. 11,000 kV کی تاروں پر کام کرنے والے لائن مین حفاظتی سامان سے محروم. لائن سپرنٹینڈنٹس نے بھی آنکھیں بند کر لی. کپڑے کی برآمدات رواں سال 14% تک نیچے آ گئی. صنعتکاروں کو ناقابل تلافی نقصان. درجنوں چھوٹے بڑے صنعتی یونٹس نے پیداوار 50 سے 60% کم کر دی. ہزاروں مزدور نوکریوں سے فارغ. صنعتکاروں نے مہنگے ڈالر, مہنگی بجلی, گیس, سیاسی عدم استحکام اور معاشی صورتحال کو بڑی وجہ قرار دے دیا. اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے 12 کروڑ 30 لاکھ کے فنڈز مانگ لیے. جھنگ میں محکمہ صحت کی اسکیموں کے لیے فنڈ سرکار. 40 بیڈز پر مشتمل گائنی وارڈ بننے گی. ڈی ایچ کیو احمد پور سیال کے لیے 64 لاکھ. بی ایچ یو ماٹی شاہ 18 ہزاری کے لیے 1 کروڑ 46 لاکھ اور بی ایچ یو لگینو شورکوٹ کے لیے 1 کروڑ 33 لاکھ کی ضرورت. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کا احسن اقدام. جناب کالج چنیوٹ اور موڈ سیلویشنز کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط. جناب کالج اور دیگر طلباء کے لیے آئی ٹی کورسز کا آغاز. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے چنیوٹ کے طلباء جناب کالج سے مختلف آئی ٹی کورسز مفت کر سکیں گے. فیصل آباد میں پروسیکیوشن سہولت سینٹر بنانے کا فیصلہ. 15 جنوری سے ضلع بھر کے چلان ایک جگہ جمع کرائے جا سکیں گے. مقدمات کے اندراج سے عدالتی فیصلے تک انصاف کی جلد فراہمی ممکن ہوگی. لٹریسی سینٹر میں 1 سے 10 جنوری تک چھٹیاں. لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسکولوں میں چھٹیوں میں اضافے کا افواہ. اسکولز ایجوکیشن کے مطابق ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سی ای او رابعہ ٹرسٹ نیہا نذیر نبی فیصل آباد پیٹرولنگ کی مہمان. ایس ایس پی مرزا انجم کمال اور نیہا نذیر کے مابین ایم او یو سائن. اہلکاروں کو علاج معالجے پر 40% ڈسکاؤنٹ ملے گا. ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں مرحبا کے اسٹال. جو شاندار شہد اور بیوٹی پروجیکٹس لگائے گئے. طلباء نے پروجیکٹس کو سراہا. برانڈ مینیجر عثمان مقبول کہتے ہیں پاکستان میں فضائی آلودگی کے پیش نظر خالص چیزوں کا استعمال ضروری ہے. اور فیصل آباد پریس کلب کا سالانہ جنرل اجلاس. صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. صدر شاہد کی زیر صدارت اجلاس میں سال 2023 میں کابینہ کی کارکردگی بارے بتایا گیا.